ان کے پاک کلام کو سننے کی طرف لگائیں گے۔ آج کے دن کو کئی نام دیے جاتے ہیں۔ یہ بھائی لوگ ذرا دھیان کریں، شاباش۔ آج کے دن کئی نام دیے جاتے ہیں، کئی نام سے پکارا جاتا ہے۔ کیا کیا کہتے ہیں آج کے دن کو؟ کھجوری اتوار اور پام سنڈے، یسوع مسیح کا شاہانہ یروشلم میں داخلہ۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، آج کے دن کو پیشن سنڈے بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے دکھوں کا ہفتہ اور دکھوں کا اتوار، کیونکہ آج سے جیسے میں نے کہا کہ ہم پاک ہفتہ میں جو ہے وہ داخل ہونے لگے ہیں۔ اور جب ہم پاک ہفتہ کی بات کرتے ہیں تو یسوع کئی بار یروشلم میں آیا۔ یسوع پہلے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یروشلم میں آیا کرتا تھا، لیکن اس بار جب وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو خاص طور پر یہ ہفتہ یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا آخری ہفتہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے اپنی خدمت کو پورا کیا، اور اب یہ آخری ہفتہ ہے کہ یسوع کیا کرے۔ اس بار وہ یروشلم میں اس لیے داخل ہوا ہے تاکہ تیرے اور میرے لیے اپنی جان دے، تاکہ تیرے اور میرے لیے اپنی زندگی دے، قربانی دے اور ہم نجات پائیں۔ اس لیے آج وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ اور ذرا جب ہم یہ سب جلوس نکالتے ہیں، ڈالیاں ہاتھوں میں لیتے ہیں، ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیا جب یسوع مسیح کا استقبال کیا گیا ہے تب بھی ویسا ہی ہوا؟ آج ذرا تب اس وقت غور کرتے ہیں، یہ کیسا استقبال ہے، کون کون اس میں شامل ہے، اور اس استقبال کا مقصد کیا تھا؟ غور سے ان ساری باتوں کو، کیونکہ ہر سال ہم اس کو مناتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس جو ہم نے استقبال نکالنا تھا، جو ہم نے جلوس نکالنا تھا، اس کی تیاری کی گئی۔ کیا کیا گیا ہے؟ تیاری کی گئی۔ لیکن یسوع کا جو استقبال تھا، اس کی کوئی تیاری نہیں کی گئی، نہ تو کوئی لوگ بھیجے گئے ہیں، نہ تو کوئی پہلے سے تیاری کی گئی ہے، بلکہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی سیاسی لیڈر، جب بھی کوئی دوسرے ملک کا وزیر، جب بھی کوئی ایسا رہنما آتا ہے کسی جگہ پر، تو پہلے سے کیا ہوتی ہیں؟ تیاریاں ہوتی ہیں۔ اور لوگ اس قدر کمپین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جب تک وہ رہنما یا لیڈر نہ آئے عوام کریں گے ہم، ہیں؟ پیسے دے کے بھی لوگ بلاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس میں کوئی ایسی تیاری نہیں کی گئی، یسوع نے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی سوائے ایک گدھی کے بچے کے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کیا کہا اپنے شاگردوں سے کہ جا کر اس شخص کے پاس جانا اور کہنا کہ اسے جو ہے وہ ایک گدھی کا بچہ کھول کے دے دے، اور وہ جب تم سے پوچھے تو کیا کہنا؟ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اس نے دیا، اور پھر یہ ایک تیاری ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہے، اور کوئی ایسی تیاری نہیں۔ پھر لوگ کیویں آ گئے؟ کیسے یہ لوگ آ گئے؟ کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ خود بخود آئے ہیں۔ کیسے آئے ہیں؟ سارے خود بخود آئے ہیں۔ آپ کو دعوت دی گئی ہے، آپ کو بلایا گیا ہے، آپ کو گھروں سے لے کر آیا گیا ہے، کئی طریقوں سے لے کر آیا گیا ہے۔ مستری صاحب موٹر سائیکل لیندے نے لوگوں نوں کراں چ بیٹھ آ جاؤ، لیکن یہاں پر جو بھیڑ ہے، جو جلوس ہے، جو ہجوم ہے، اس کو کسی نے دعوت نہیں دی گئی، بلکہ یہ خود بخود کہاں پر آئے ہیں؟ یسوع کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے
کون کون لوگ ہیں؟ یہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کی حمد میں آئے ہیں، یسوع کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس میں کون ہے؟ اس میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے یسوع کے معجزات دیکھے ہیں، جنہوں نے سنا ہے کہ یسوع جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے، اندھوں کو بینائی دیتا ہے، کوڑیوں کو پاک کرتا ہے، وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے، اس کی حمد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں تب کے جلوس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنے ایمان کو لے کر یسوع کے پاس آئے ہیں کہ وہ یروشلم میں آئے گا، اور ایک بڑی بھیڑ تھی۔ یہ بھیڑ کیوں تھی؟ کیونکہ عید فصح ہے، اور عید فصح پر یروشلم میں تمام ملکوں سے جہاں جہاں پر یہودی آباد ہیں اپنے خاندانوں کے ساتھ 7 دن کی عید کے لیے وہاں پر جمع ہوتے، عید کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور یسوع کی حمد کرنے آتے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے یسوع نے کس کو زندہ کیا ہے؟ لازر کو زندہ کیا، اور لازر کو جب اس نے زندہ کیا تو اس کی مشہوری، اس کا جو اشتہار ہے اور اس کی یہ خبر جو ہے وہ ارد گرد پھیل گئی۔ لوگ اسے دیکھنے آ رہے تھے کہ کون ہے جس نے مردے کو زندہ کیا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں نے 3 طرح کے لوگ بتائے ہیں، کچھ خود وہ خود آئے ہیں، کچھ جو ہیں یسوع کا سن کر آئے ہیں کہ وہ معجزے کرتا ہے، اور کچھ خاص طور پر لازر کے معجزے کو دیکھ کر یسوع کو دیکھنے آئے ہیں۔ اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آزادی چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ آزادی چاہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہوشنا کا کیا مطلب ہے؟ ہوشنا جب ہم کہتے ہیں، اور خاص نعرہ انجیل مقدس میں رقم ہے، ہوشنا کا مطلب ہے رحم کر کے ہمیں نجات دے۔ کیا مطلب ہے؟ رحم کر کے ہمیں نجات دے۔ کس سے نجات دے؟ یہ یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رومیوں سے چھڑا، ہمیں اس حکومت سے نجات دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تب کون سی حکومت تھی؟ رومی حکومت تھی، اور یہودی رومی حکومت کے نیچے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ رومی حکومت ختم ہو جائے، یہودی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اور انہوں نے کس پر امید لگا رکھی ہے؟ یسوع پر۔ اور ایسے جلوس جو ہے کئی بار جو بھی بادشاہ وہ دیکھتے، جس کی مشہوری وہ دیکھتے، ایسے جلوس ہوا کرتے تھے۔ اس بار وہ یسوع کے لیے ایسے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں بچا، ہمیں چھڑا۔ لیکن آج جب ہم یہ اپنی ڈالیاں لے کر لہراتے ہیں اور ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں، ہم کس لیے لگاتے ہیں جی؟ وہ تو لگاتے تھے کہ ہمیں بچا، ہمیں نجات دے، ہمیں چھڑا۔ لیکن آج جب ہم اپنی ڈالیاں لہراتے ہیں، ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں، ہم شکر گزاری میں کہتے ہیں کہ تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں نجات دی ہے۔ تو نے ہمیں کیا دی ہے؟ نجات دی ہے۔ تو نے ہمیں بچایا ہے، تو نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ اس لیے ہم بچا کے لیے نہیں کہتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ تو نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ بچا لیا ہے۔ تو نے ہمیں گناہوں سے بچا لیا ہے۔ اس لیے، اور اس میں کون ہے؟ نجات پانے والے ہیں، اس میں بادشاہ بنانے والے ہیں۔ ہر سال میرے عزیزوں اس میں کئی سمبل ہیں۔ آج میں نے جو ریڈنگ، جو تلاوت پڑھی ہے، کئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بچہ جو ادھر ادھر آ رہا تھا، وہ کیا ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ ایک گدھا ہے، اور گدھے پر کون سوار ہے؟ یسوع سوار ہے۔ یاد رکھیں، آج کی پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ وہ گھوڑے پہ نہیں آئے گا۔ گدھا جو ہے، یہ اس کا جو علامتی انداز ہے، یا اس کی جو علامت ہے، جب بھی پرانے وقتوں میں بادشاہ صلح کے لیے جاتے تو وہ گدھے پر سوار ہو کے جایا کرتے تھے،
اور جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ گھوڑے پر جایا کرتے تھے اور پھر اپنا شاہی لباس پہن کر جایا کرتے تھے. اور لیکن یسوع اس بات کی علامت ہے کہ یسوع صلح، سلامتی، خاکساری اور عاجزی میں جو ہے اس دنیا میں آیا ہے، اور وہ ہمارا عاجزی اور انکساری کا بادشاہ ہے. گدھے پر سوار ہونا اس بات کی علامت ہے. آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے پڑھا کہ جیسا مزاج مسیح یسوع کا تھا ویسا ہی رکھو. وہ خدا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ چھوٹا بنا دیا ہے، خادم بنا دیا ہے. اور وہاں پر جو لفظ ہے خادم کے لیے، خادمہ دے بھی نوکراں دے بھی درجے ہوندے سن. سب سے نچلے درجے کا خادم وہاں پر. خادم کیا کیا کرتے تھے؟ جو یہودی گھرانہ ہوتا تھا نا، باہر سے جب کوئی مہمان آتا تو خادم اس کے پاؤں دھوتا ہوتا تھا. تو وہاں جو لفظ لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ چھوٹا بنا لیا، خادم بن گیا. اس لیے میرے عزیزوں، گدھا جو ہے اس کی عاجزی کی نشانی ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ راہ میں کیا بچھائے گئے ہیں؟ شاباش، کی بچھائے گئے نے؟ کپڑے بچھائے گئے ہیں. راہ میں کپڑے بچھانا، اس کے پیچھے بھی ایک مفہوم ہے. مفہوم یہ ہے، کپڑا جو ہے کس بات کی علامت ہے؟ یہ میں نے پہنا ہوا ہے، اور یہ جو پہنے ہوا ہے یہ میں نے ایک خادم کا ڈریس پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ میری خدمت کو ظاہر کرتا ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے اس نے کیا پہنا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا جو ڈریس فرق ہوتا ہے وہ اس کے پروفیشن کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر فقیر جو ہے اس نے کیسا کپڑا پہنا ہوتا ہے؟ پھٹا، گندا. یہ اس کے کام کو ظاہر کرتا ہے. اور مختلف پیشے ہیں. جس طرح کا ہم لباس زیبتن کرتے ہیں وہ ہماری پرسنالٹی، ہماری شخصیت، ہمارے کام کو ظاہر کرتا ہے. آج جب اس کے سامنے یہ کپڑے بچھائے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر کسی نے اپنا کام، اپنا پیشہ، اپنی خدمت، اپنا جو کچھ ہے یسوع کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس لیے جو کچھ بھی ہم ہیں، جو بھی ہمارے کام ہیں، جو بھی ہمارا پیشہ ہے، جو بھی ہماری خدمتیں ہیں، سب کی سب یسوع کے سامنے دینے کی ضرورت ہے. یسوع کے سامنے بچھانے کی ضرورت ہے. یسوع کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. آج یہ کپڑے اس کے سامنے بچھانا ساڑھے مرتبے کی بات ہے، ہمارے اقدار کی بات ہے کہ ہم اپنا سب کچھ جو ہے اس کے سامنے دے دیں. میرے عزیزو، ان لوگوں کے پاس وجہ تھی کہ استقبال کریں. ہمارے پاس کیا وجہ ہے؟ رسمی طور پہ کہ آج کھجوراں دا اتوار ہے اس لیے جانا ہے. We should have any reason. ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا وجہ ہونی چاہیے کہ ہم آج یسوع کا استقبال کرنے آئے ہیں. ان کے پاس وجہ تھی. کچھ خود آئے ہیں، کچھ اس کے معجزات دیکھ کر آئے ہیں، کچھ نجات پانے کے لیے آئے ہیں، کچھ جو ہے اسے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں. اور ہم کس لیے آئے ہیں؟ دو گلاں یاد رکھیا جی. ہم آج جشن اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہم نے نجات پا لی ہے. کیا ہے؟ ہم نجات یافتہ ہیں، اس لیے ہم ڈالیاں لہراتے ہیں. اور دوسری بات، وہ دوبارہ بادشاہت کرنے آ رہا ہے، اس لیے ہم اپنی ڈالیاں لہراتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، کیسا جلوہ، مسیح آ رہا ہے. اور یہ سارا جو گیت گاتے ہیں اس کی دوسری آمد کا ہے کہ ویسی دنیا نہیں رہے گی، موت نہیں رہے گی، بلکہ وہ تیرے سارے آنسو کیا ہے پہنچ دے گا. وہ پورے جاہو جلال کے ساتھ دوبارہ آ رہا ہے اور اپنی دلہن کو لینے آ رہا ہے. اس لیے ہم مناتے ہیں، اس لیے ہم آج نعرے لگاتے ہیں کہ ہم یسوع کے آنے کا. میرے عزیزو، آج کے دن
اگر یسوع بادشاہ کہتے ہیں تو اس بادشاہ کے نیچے ہماری زندگی آنی چاہیے، اس بادشاہ کا راج ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے، اس بادشاہ کی حکومت ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے۔ اور جس کے پاس بادشاہ ہے اس کے پاس کیا ہے؟ یہ کہانی میں نے پہلے بھی سنائی ہے۔ ایک بادشاہ نے کہا میرے ایک محل میں جو کچھ ہے لے جائیں، اور جس کو جو پسند آیا لے گیا۔ کسی کو فریج ملی وہ فریج لے گیا، کسی کو صوفہ ملا صوفہ لے گیا، کسی کو ٹی وی ملا ٹی وی لے گیا، لیکن ایک بچہ بڑی خوبصورتی سے معصوم سا بچہ ایسے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے سارا ماجرا، اور اس کو بادشاہ نے کہا کہ تو کوئی چیز کیوں نہیں لے رہا؟ اس نے کیا کیا؟ بادشاہ نے جپا پا لیا۔ کیا کیا اس نے؟ بادشاہ کو بغل گیر ہو گیا ہے اور اس کے گلے لگ گیا ہے، اور اس نے کہا جی دیکھو بادشاہ ہے وہ دیکھو سارا کچھ ہے۔ جس کے پاس کیا ہے؟ بادشاہ ہے، اس کے پاس سارا کچھ ہی ہے۔ اس لیے اگر یسوع بادشاہ ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ عید میرے لیے آپ کے لیے یسوع بادشاہ کے ساتھ رابطے کا، رشتے کا، تعلق کی عید ہو، تعلق کی عید ہو۔ خداوند آج کے سارے پیغام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، اس پر عمل کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔ اپنے سروں کو جھکائیں۔